معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، 19واں باب، سب ہیڈنگ لسانی تحریک یادگار کی تعمیر۔ سیکشن 92A نافذ کر کے سکندر مرزا کی جگہ چودھری خلیق الزماں کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کر دیا گیا، لیکن گورنر کی تبدیلی بھی لسانی تحریک کے باعث پیدا ہونے والی خرابی کو روک نہیں سکی۔ یادگار ابھی ادھوری تھی۔ اینٹوں کی چنائی سے بنا پلیٹ فارم اور کنکریٹ کے کالم اپنی نامکمل شکل میں مرکزی حکومت کے جبر و استبداد کی علامت بن گئے تھے۔ ماہوں سال گزرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کی عقیدت اور سازشوں کی لگن لسانی تحریک کو اندر ہی اندر پروان چڑھاتی چلی گئی۔ آخرکار مرکزی حکومت کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ اب ان کے خیال میں عوامی جذبات کے سامنے سپر ڈال دینے سے اس خرابی کا علاج ہو سکتا تھا، اور مرکزی حکومت کی ساکھ کی بحالی بھی شاید اسی طرح ممکن تھی۔ نئے گورنر جنرل اعظم خان نے 21 فروری کے دن کو صوبے بھر میں عام تعطیل قرار دے دیا اور لسانی تحریک کا بحیثیت مجموعی جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود حسین اس کے چیئرمین مقرر ہوئے، اور آبادی کے مختلف طبقات کے افراد کو اس میں نمائندگی دی گئی۔ یونیورسٹی کی نمائندگی کے لیے منیر چودھری اور مجھے چنا گیا۔ دوسرے ممبروں میں بنگلہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر مسٹر علی احسن، کالج آف فائن آرٹس کے پرنسپل مسٹر زین العابدین، ڈھاکہ میونسپلٹی کے وائس چیئرمین خواجہ خیر الدین اور حکومت کے نمائندے مسٹر موسیٰ شرف الدین شامل تھے۔ کمیٹی نے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا، یادگار کے لیے تجویز کردہ مختلف نقشوں کو جانچا اور ان کے بنانے والوں سے گفتگو کی، موقع کا معائنہ کیا اور ان بڑی دیوار کی تصویروں کو دیکھا جو ایک آرٹسٹ حمید الرحمن نے بنائی تھی۔ مجھے اور کمیٹی کے ممبران کی اکثریت کو تعمیراتی نقشوں اور میورل نے قطعاً متاثر نہیں کیا۔ مجوزہ ڈیزائن کا تاثر تعمیراتی سے زیادہ تصویری تھا، اور اس میں فن مجسمہ سازی کے اصولوں کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ تقریباً 50 فٹ بلند 4 ستون جو درمیان سے 20 ڈگری جھکے ہوئے تھے اور آپس میں لوہے کی راڈوں سے جڑے تھے۔ ان راڈوں کے درمیان نقشین و رنگین شیشے نصب ہونے تھے۔ اس نقشے میں کوئی رمزیت تھی نہ اصل واقعے سے کوئی مطابقت۔ اس یادگار سے صرف ہیبت اور تنفر کے جذبات ہی ابھر سکتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ نقشین شیشوں سے اینٹوں کے پلیٹ فارم پر منعکس ہونے والی روشنی شہیدوں کے خون کی علامت ہوگی۔ لگتا تھا کہ اس ڈیزائن کا بنیادی تصور دینے والے آرٹسٹ مسٹر حمید الرحمن عکس اور انعکاس سے مغلوب ہو گئے تھے۔ انہیں فن تعمیر کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں جو ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے اسے آرکیٹیکٹ فن تعمیر کے حساب سے ڈھال لیں گے۔ سمجھنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ موصوف کو آرٹ اور فن سے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ وہ اس حقیقت سے قطعی ناواقف تھے کہ ہر آرٹ میں حسن اس کے ذریعہ اظہار سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک موسیقار جس کا ذریعہ اظہار آواز ہے اس تاثر کو گرفت میں نہیں لے سکتا جو الفاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ الفاظ کی الٹ پھیر سے مصور کے کام کا تاثر پیدا کر سکے۔ ایک مجسمہ ساز اپنی تخلیق کو اس میں استعمال ہونے والے دھات، پتھر اور گارے کے لحاظ سے ڈھالتا ہے۔ ایک آرکیٹیکٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ذریعہ اظہار آواز کی طرح نازک ہے، نہ الفاظ کی طرح رموز و علامات کا مظہر، اور جو اس حقیقت کو نہ سمجھے وہ آرٹسٹ تو بہرحال نہیں ہو سکتا۔ مسٹر موسیٰ شرف الدین نے تجویز دی کہ اس جگہ پر ایک مسجد یا مینار بنا دیا جائے جو فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ بھی ہو۔ اس سے خوبصورتی کے ساتھ جگہ کی تقدیس میں اضافہ ہوگا۔ مسٹر زین العابدین نے بنگالی نیشنلسٹوں کی ترجمانی کا فریضہ سنبھالتے ہوئے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا اور متنبہ کیا کہ اصل منصوبے میں کسی قسم کی تبدیلی کا ناقابل بیان حد تک خطرناک رد عمل ہوگا اور اسے تحریک سے غداری بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔
کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر محمود حسین نے، جو ان دیوار گیر تصویروں میں کشیدہ بربریت کے مناظر سے پہلے ہی ہیبت زدہ ہو کر رہ گئے تھے، محسوس کر لیا کہ مسٹر زین العابدین کی وارننگ کے بعد اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا کمیٹی کو اس سفارش کے ساتھ اپنی کارروائی ختم کر دینی چاہیے کہ اصل منصوبے کو برقرار رکھا جائے۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں ہم جرأت اظہار بھی نہ کر سکے، اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تعمیراتی سرگرمیاں بحال اور بدحیت یادگار تعمیر ہو گئی۔ اس سے زیادہ بدنما یادگار شاید ہی دنیا میں کہیں اور دیکھی ہو۔ رنگین و نقشین شیشے دستیاب نہیں ہو سکے اور لوہے کی سلاخیں کھلی رہ گئی تھیں، پسلیوں کی طرح۔ سوچتا ہوں تو بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ مسٹر زین العابدین نے مسجد اور مینار کی مخالفت کیوں کی تھی۔ اس لیے کہ اس سے اسلام سے وابستگی کا اظہار ہوتا تھا اور بنگالی نیشنلسٹ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں یاد دلایا جائے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی کی غالب اکثریت مسلمان ہے۔ جو بات معمہ بنی وہ یہ تھی کہ اسلامی فن تعمیر کو مسترد کر کے تعمیر کا ایسا نمونہ کیوں منتخب کیا گیا جو جمالیاتی اعتبار سے ناقص اور کریہ المنظر تھا۔ آخر غیر مسلم دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی یادگاریں موجود ہیں جو نمونے کے اعتبار سے اختیار کی جا سکتی تھیں۔ بات یہ تھی کہ نیشنلسٹ تبعزاد رہنا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں اس یادگار کے ڈیزائن کی ذمہ داری ناپختہ اور کم عقل لوگوں کے ذمہ تھی، جو جوش و جذبے سے علم اور ذوق کی کمی پوری کر رہے تھے۔ آخر 40 لاکھ لوگوں نے اس یادگار کو جوں کا توں قبول کر ہی لیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ ہم جیسے چند لوگوں کے نزدیک یہ یادگار بدصورت اور کریہ المنظر تھی۔ اگر کبھی بات ہوتی تو ان کا استدلال یقیناً یہ ہوتا کہ یہ یادگار پرولتاری ذوق کی عکاسی تھی اور بورژوائی مزاج کے افراد اس میں کیڑے نکالتے ہیں تو انہیں اس کی قطعاً پرواہ نہیں۔ اب تک لسانی تحریک طلباء کے درمیان ایک قومی تہوار کی سی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں لفظ تہوار غیر مناسب نہ ہوگا، اس لیے کہ ہر سال جمع ہونے والے لوگ ناچ گا کر ہی مرنے والوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ انداز سوگ سے زیادہ جشن کا سا ہی ہوتا تھا۔ مرکزی حکومت نے خوشامد کی حد تک مفاہمانہ پالیسی اختیار کر لی تھی۔ پہلے تو بنگالی لکھاریوں کے لیے سالانہ آدمجی ادبی انعامات کا اعلان کیا گیا، پھر سینٹرل بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف بنگالی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے مالی وسائل سے چلنے والے اس بورڈ کا مقصد کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے بنگالی میں نصابی کتب تیار کرنا تھا۔ اسی طرح بنگالی اکیڈمی صوبے کے مالی وسائل سے قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد بھی بنگالی زبان کے تخلیقی شاہکاروں کو ڈھیروں انعامات سے نوازنا تھا۔ ایک دوسرے صنعت کار احمد داؤد کے خاندان نے بھی سنجیدہ موضوعات پر بنگالی میں خامہ فرسائی کرنے والوں کے لیے بہت سے دوسرے انعامات کا اعلان کیا تھا، مگر یہ سارے اقدامات اس تاثر کو دور کرنے میں ناکام رہے کہ مرکزی حکومت فی الحقیقت بنگالی ثقافت کو ملیہ میٹ کر دینا چاہتی ہے۔ حکومت بنگالی پر جتنی سرمایہ کاری کر رہی تھی، یہ خیال زور پکڑتا جا رہا تھا کہ چپکے بنگالی کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے بنگالی زبان کی سرپرستی کو تو مقامی پریس نے بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، لیکن کھلی بغاوت پر مبنی کسی خبر پر حکومت اگر کوئی کارروائی کرنے کی ادنا سی کوشش بھی کرتی تو پورا پریس یک زبان ہو کر اسے بنگالی ثقافت پر حملہ قرار دے دیتا تھا۔ میں اس سلسلے میں 2 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو ٹیگور کے بارے میں اختلافی بحث تھی۔ ٹیگور اب مشرقی پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی نظر میں بنگالی ثقافت کا خصوصی مظہر بن چکا تھا۔ وہ اس کی سالگرہ اور برسی کا اہتمام بڑے زور و شور سے کرتے تھے، مگر بھی بنگال میں ہونے والی ایسی کسی تقریب سے بھی کہیں زیادہ حکومت اس مہم کو پروان چڑھتے دیکھتی رہی، لیکن اسے اس پر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تاہم سازشیوں کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ بڑی مہارت سے اس کھیل کو آگے بڑھاتے رہے۔ ان کے 2 مقاصد تھے جنہیں وہ بیک وقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔
پہلا تو یہ کہ وہ نئی نسل کو قائل کرنا چاہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ثقافتی اور تہذیبی فرق کی اور نظریہ پاکستان کی باتیں بے بنیاد تھیں۔ کیا ٹیگور تمام بنگالیوں کے لیے بلا لحاظ اس کے کہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یکساں کشش نہیں رکھتا؟ ان کا دوسرا مقصد بنگالی نوجوانوں کو یہ باور کرانا تھا کہ مرکزی حکومت ہندوؤں سے نفرت کے نام پر انہیں ان کے عظیم ثقافتی ورثے سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور یہ سب کچھ کرنا بہت آسان تھا۔ نوجوانوں کو بھڑکا دیا گیا تھا کہ ٹیگور پرستی کے معاملے میں انتظامیہ کی تیکھی نظر کو خاطر میں نہ لائیں اور رد عمل میں تہذیب و شائستگی کی تمام حدیں پھلانگ جائیں۔ حکومت کے کسی بھی اقدام کو بنگالی ثقافت پر حملہ قرار دینا تو معمول کی بات تھی۔ مثلاً مخلوط ثقافتی محفلوں پر اصرار کیا جاتا تھا تاکہ ثقافتی آزادی کے نام پر طے شدہ اقدار کو مجروح کیا جا سکے، لیکن معاشرے کی مسلمہ روایات کے پیش نظر اٹھائے جانے والے کسی بھی اعتراض کو بنگالی ثقافت میں براہ راست مداخلت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے کسی اعتراض کی غیر موجودگی میں وہ خود بے مزہ ہو جاتے تھے۔ ٹیگور کی 100 سالہ تقریبات اس سلسلے کی ایک اور مثال ہے۔ کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھرپور تعاون کیا۔ میں نے بھی ایک مقالہ پیش کیا۔ میرا بنیادی استدلال یہ تھا کہ دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ایک ہی زبان کئی ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ بیلجیم، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا میں فرانسیسی بولی جاتی ہے، جبکہ آسٹریا اور جرمنی زبان کا مرکز ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ اور امریکہ میں انگریزی مشترک ہے۔ میں نے واضح کیا کہ ان میں سے ہر ملک اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک مشترکہ ادبی میراث رکھتے ہیں۔ اس چکر میں پڑے بغیر کہ قومی ادب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میرا سوال تھا کہ آخر ٹیگور کی نثر و نظم کو اور اس میں پیش کی جانے والی تہذیب کو پاکستانی یا غیر پاکستانی قرار دیے بغیر ہم بنگالی ادب کے لازمی جزو کے طور پر کیوں نہیں پڑھ اور سمجھ سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ منتظمین نے مجھے ٹیگور پر لکھنے کے لیے کیوں آمادہ کیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ٹیگور پر مختلف النوع آراء پیش کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ مجھ سے اعتراف جرم کروانا چاہتے تھے۔ جی ہاں، اعتراف جرم اس بات کا کہ ٹیگور بنگالیوں کی مشترکہ ادبی میراث تھا۔ وہ میرے مقالے کو اعتراف جرم ہی سمجھتے تھے، حالانکہ میں نے بغیر کسی ادنیٰ بددیانتی کے اپنی مخلصانہ رائے پیش کی تھی۔ میرے مقالہ پیش کرنے سے ان کا فوری مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے انہوں نے اسے اس یادگاری مجلے میں شامل نہیں کیا جو بعد میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ بنگلہ کے ڈاکٹر انیس الزمان نے شائع کروایا تھا۔ جشن ٹیگور کی تقریبات کے پشت پر موجود مکروہ عزائم 1967 میں اس وقت اور کھل کر سامنے آ گئے جب وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کے ایک پالیسی بیان پر بحث چھڑ گئی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب پاک بھارت تناؤ میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا، یہ بالکل فطری تھا کہ حکومت ایسے کسی اقدام کی ہمت افزائی نہ کرے جس سے دشمن ملک کے حق میں فضا ہموار ہو۔ میں نے وزیر محترم کی تقریر کا متن تو نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ریڈیو پاکستان سے بلا لحاظ شاعر ایسے نغمے نشر نہیں کیے جائیں گے جو ملک کے بنیادی نظریے کے خلاف ہوں۔ حکومتی سطح پر دیے جانے والے دوسرے سکہ بند بیانات کی طرح اس پر بھی کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن پاکستان آبزرور نے اسے ایک خاص انداز میں چھاپا اور آگ لگا دی۔ ٹیگور کے چاہنے والے بھڑک اٹھے۔ سرخی کچھ اس طرح تھی: ریڈیو پاکستان میں ٹیگور کا داخلہ بند۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن خبر چھاپنے والوں کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اشتعال جنگ کی آگ کی طرح چارسو پھیل گئی۔ بلند آہنگ مظاہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورے مشرقی پاکستان میں نوجوانوں کی تنظیموں کو بنگالی ثقافت پر ہونے والے حملے سے دفاع کے لیے چوکس کر دیا گیا۔ روزانہ جلسے ہو رہے تھے اور قراردادیں منظور ہو رہی تھیں کہ فیصلہ واپس لو۔ خواجہ شہاب الدین نے
جن کی بنگالی سے واقفیت واجبی سی تھی، اس رد عمل سے گھبرا کر نیشنل اسمبلی میں ایک وضاحتی بیان دے ڈالا جس نے صورتحال کو اور خراب کر دیا۔ ایک اصولی موقف پر ڈٹے رہنے کے بجائے انہوں نے اس بات پر معذرت کر لی کہ وہ شاید ایک غلط فہمی کو جنم دینے کا سبب بن گئے تھے۔ ان کی یہ وضاحت سازشیوں کے نزدیک شرمناک پسپائی کے مترادف تھی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور ہر طرف فتح کے نعرے گونجنے لگے۔ مشرقی پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے نیشنلسٹوں کے غیظ و غضب اور لا یعنی شدت پسندی کی مذمت کی جرأت کی تھی، اب اپنی نظروں میں آپ حقیر ہو کر رہ گئے تھے۔ مصنفین اور یونیورسٹی کے اساتذہ پر مشتمل 40 افراد کے ایک گروپ نے بیان میں دعویٰ کیا کہ ٹیگور بنگالی ثقافت کا لازمی جزو ہے۔ ان کے بیان میں پاکستانی ثقافت کی تکذیب اور پاکستانی قومیت کا کھلم کھلا انکار بھی شامل تھا۔ میرے خیال میں ایسے کسی بیان کو بلا روک ٹوک پھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لہٰذا 5 افراد نے، جن میں میرے علاوہ شعبہ انگریزی کے مسٹر KMA منم، شعبہ تاریخ کے ڈاکٹر مہر علی، فیکلٹی آف لاء کے ڈین پروفیسر شہاب الدین اور شعبہ ریاضی کے ریڈر مسٹر AFM عبد الرحمن شامل تھے، اپنے 3 جملوں پر مشتمل ایک بیان میں عوام کو متنبہ کیا کہ ہمارے ان نادان دوستوں نے جو زبان استعمال کی اس کا لازمی مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ پاکستانی اور بھارتی ثقافت کے فرق کو ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس بیان کا رد عمل وزیر کے بیان پر آنے والے رد عمل سے مختلف نہیں تھا۔ ہمیں ایوب خان کا ایجنٹ قرار دے کر ہماری مذمت کی گئی۔ ہمارے بیان کا مکمل متن سوائے مارننگ نیوز کے کسی اخبار نے نہیں چھاپا۔ دوسرے اخباروں نے صرف اتنا لکھا کہ ہم نے حکومت کے موقف کی تائید کی ہے، جو ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ اس تنازع نے یونیورسٹی کے دونوں گروپوں کے درمیان بود المشرقین پیدا کر دیا۔ ایک گروپ وہ تھا جس نے پاکستان سے وفاداری کو ترک کر دیا تھا، دوسرا وہ جو 2 قومی نظریے کو مضبوطی سے تھامے ہوا تھا۔ اب لسانی تحریک بنگالی ثقافت کو بچانے کی تحریک کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کا علیحدہ سے کوئی قابل ذکر کردار نہیں رہا تھا۔ اس کے لیڈروں نے اب کھلم کھلا پاکستان سے علیحدگی کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ ریڈیو، پریس اور ٹیلی ویژن، سارے ذرائع ابلاغ نظریہ پاکستان پر چڑھ دوڑے تھے۔ ہم دم بخود ہو کر رہ گئے تھے۔ لگتا تھا کہ حکومت اپنے اختیارات سے دستبردار ہو چکی ہے۔ دن بدن صورتحال بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ جو گروہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کا مختار کل بنا ہوا تھا، ان میں منیر چودھری، رفیق الاسلام، سراج الاسلام چودھری اور نیلما ابراہیم جیسے لوگ شامل تھے۔ ان سب کا تعلق ڈھاکہ یونیورسٹی سے تھا۔ یہ بزم خود بنگالی ثقافت کے پاسبان بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف ہونے والی سازشوں اور اس کے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا۔ اس پوری صورتحال کا اندازہ 1967 میں ڈاکٹر شہید اللہ کی تجویز پر ڈھاکہ یونیورسٹی کی طرف سے حجوں کی اصلاحات کے لیے قائم ہونے والی کمیٹی کے کام پر ہونے والے رد عمل سے بھی ہو سکتا تھا۔ آج ڈاکٹر شہید اللہ کو بنگالی کا دشمن کہنا بہت مشکل کام ہے، مگر بظاہر ناممکن یہ کارنامہ بھی انجام دے ہی دیا گیا۔ جو طریقہ استعمال کیا گیا وہ عجیب تو تھا ہی مگر غیر اخلاقی بھی تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ 15 ارکان پر مشتمل ایک بڑی کمیٹی تھی، جن میں دیگر افراد کے علاوہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگالی کے پروفیسر مسٹر KMA ہئی، مسٹر منیر چودھری، ڈاکٹر انعام الحق، مسٹر ابراہیم خان، مسٹر ابو القاسم اور راکم شامل تھے۔ مسٹر ہئی، مسٹر منیر چودھری اور ڈاکٹر انعام الحق ایک علیحدہ گروپ بنا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ وہ کمیٹی سے ذرا بھی تعاون نہیں کریں گے۔ ان کی منطق بڑی عجیب سی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی اصلاحات کی حمایت نہیں کر سکتے۔ وقت ناسازگار تھا، ہم ان سے الجھ نہیں سکتے تھے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ وہ تینوں بنگالی اکیڈمی کی چند برس پہلے قائم ہونے والی اسی طرح کی ایک کمیٹی کے رکن تھے اور حجوں کے سلسلے میں کی جانے والی اصلاحات کی سفارشات پر ان کے بھی دستخط تھے۔
انہوں نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا کہ اب صورتحال بدل چکی ہے اور اب وہ ان سفارشات کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ ٹکا سا جواب سن کر ہم منہ تکتے رہ گئے۔ ان کی علمی بددیانتی اپنی حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ تینوں بنگلہ اکیڈمی کی کمیٹی میں اپنی ہی پیش کردہ تجاویز پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شہید اللہ کمیٹی بالآخر انہی تجاویز کو دوبارہ پیش کر پائی جو اس سے پہلے بنگلہ اکیڈمی کی طرف سے سامنے آ چکی تھیں۔ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ ان سفارشات پر جلد عمل کیا جائے۔ یہ سفارشات اکیڈمک کونسل نے ماسوا ڈاکٹر عبدالحی اور کبیر چودھری منیر چودھری کے بڑے بھائی کے ووٹوں کے با اتفاق منظور کر لی تھیں۔ اگلے روز میں نے یونیورسٹی کی طرف سے ایک اخباری بیان جاری کیا جس میں ان مقاصد کو اجاگر کیا گیا تھا جو شہید اللہ کمیٹی کے پیش نظر تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی کہ ڈاکٹر شہید اللہ کمیٹی کے کام مکمل ہونے سے پہلے ہی فالج کا شکار ہو گئے تھے اور کمیٹی کی کارروائی میں عملاً حصہ نہیں لے سکے تھے۔ وہ اس اختلافی بحث سے بھی دور رہے جو اب پیدا کی جا رہی تھی۔ البتہ کمیٹی نے جو تجاویز پیش کی تھیں ان کے خالق وہی تھے۔ تمام ممبروں میں اس کام کے لیے وہی سب سے موزوں شخصیت تھے، اس لیے کہ وہ مشرقی زبانوں کے فن لسانیات اور بنگالی زبان کے فن ہجا کے ماہر تھے۔ ہم نے اپنی تجاویز کو ان کے خیالات کا تابع ہی رکھا۔ تاہم کمیٹی کی کارروائی میں نے زیادہ حصہ نہیں لیا، بس شروع کی ایک آدھ میٹنگ میں ہی شریک ہوا ہوں گا۔ میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ گو کہ اسپیلنگ ریفارمز میرے دل کی آواز تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ متنازع ہو کر پوری اسکیم ہی غارت ہو جائے۔ مجھے اندازہ تھا کہ جس طرح میرے پچھلے مقالے میں ٹیگور کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں، اسی طرح اب بھی میری ذات پر کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ میں نے احتیاطاً اس کام میں کھلم کھلا شرکت سے اجتناب برتا، پھر بھی اس کے رد عمل کا نشانہ بننے سے نہیں بچ سکا۔ اکیڈمک کونسل کی میٹنگ کے ایک ہفتے کے اندر ہی مسٹر M.A. ہئی اور ان کے حواریوں نے میرے خلاف جلوس نکال دیا۔ اس دن تقریباً 12:30 بجے دوپہر جب میں آرٹس بلڈنگ میں واقع اپنے کمرے میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے نعروں کی آواز سنائی دی۔ باہر نکل کر صورتحال جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ تقریباً 20-30 طلباء کا ایک گروہ میرے خلاف نعرے لگاتا ہوا بلڈنگ کی راہداریوں میں گشت کر رہا تھا۔ ان لڑکوں کا تعلق مختلف شعبہ جات سے تھا، البتہ ان میں میرے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی طالب علم نہیں تھا۔ یہ سب میرے قریب سے گزر گئے، مگر میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی۔ میں دل ہی دل میں مزے لیتا رہا۔ اس مرحلے پر میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بنگالی زبان کے لیے یہ جوش و جذبہ صرف طلباء برادری میں ہی تھا۔ انہیں تعلیم یافتہ طبقے کے ایک حصے کی ہی پشت پناہی حاصل تھی، جن میں زیادہ تر اساتذہ، وکلاء اور بیوروکریٹ شامل تھے۔ جہاں تک عوام، مزدور اور کسان کا تعلق ہے، انہیں اس پورے مسئلے سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انہیں کیا سمجھ میں آتا کہ بنگالی زبان کس طرح سے خطرے میں ہے؟ انہیں تو اپنی عملی زندگی میں بنگالی میں بحیثیت زبان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ عدالتوں میں، ڈاک خانوں میں اسی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ ان کے جو بچے پرائمری میں تھے اسی طرح بنگالی پڑھ رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ بنگالی نہ پڑھائی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلباء کے لاکھ جتن کے باوجود لسانی تحریک کو اس طبقے میں سے ایک بھی حامی نہیں ملا۔ بالخصوص کسان طبقے کو دیہات کے اسکولوں میں بننے والی یادگاروں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حکومت اگر دلچسپی لیتی اور دہقانوں کے علم میں لاتی کہ ہمارے سرکش نوجوان کس طرح دور جاہلیت کا ایک اور بت ہم پر مسلط کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوتے اور ان ساری یادگاروں کو ڈھا دیتے۔ لیکن ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی مسلسل پسپائی کی پالیسی سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ صرف اور صرف طلباء ہی رائے عامہ کے نمائندے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اگر زبان کے مسئلے پر ریفرنڈم کرا لیا جاتا تو اتنا وقت گزر جانے کے باوجود 1958 میں بھی عوام کی واضح اکثریت اردو کے حق میں ووٹ دیتی۔
مگر جن کے ہاتھ میں معاملات کی باغ توڑ تھی وہ ایسے کسی مسئلے پر عوام کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں۔ وہ تو عوام سے اتنے دور تھے کہ انہیں تو طلباء کی مخالفت میں بآواز بلند بات کرنے کا بھی یارہ نہ تھا۔ مسٹر نور الامین 1952 کی فائرنگ کے بعد اتنے بد دل اور بے حوصلہ ہو گئے تھے کہ وہ 1970 تک تمام عرصہ فائرنگ سے لا تعلقی کا اظہار کر کے نوجوانوں میں اپنا کھویا ہوا مقام بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مسٹر فضل الرحمان مرکزی وزیر تعلیم، جو زبان کے مسئلے پر اپنا ایک واضح اور مضبوط موقف رکھتے تھے، کبھی بھی مقبول سیاستدان نہیں رہے۔ آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لچھے دار تقریروں سے لوگوں کو متاثر کر لیں گے۔ ہاں، وہ جوڑ توڑ کے ماہر تھے اور بڑی کامیابی سے لوگوں کو لڑوا کر اپنا کام نکالنا جانتے تھے۔ خواجہ ناظم الدین بنگالی سے نابلد تھے، علاوہ ازیں وہ دانشورانہ معاملات سے دور ہی رہتے تھے۔ مرکزی اور صوبائی کابینہ کے دوسرے ارکان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مشرقی پاکستان کابینہ کے واحد دانشور اور قلم کار رکن مسٹر حبیب اللہ بحر جلد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دیکھا جائے تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا نقصان تھا، اس لیے کہ وہ اتنے قابل تھے کہ پوری طلبہ تحریک کا وہ تنے تنہا بھی مقابلہ کر لیتے۔ ان کی نظریہ پاکستان سے وابستگی کسی شک و شبے سے بالا تر تھی اور کامیاب بنگالی قلم کار کی حیثیت سے ان کا ریکارڈ شاندار تھا۔ آپ اسے جو نام چاہے دے لے، لیکن بدقسمتی، غلط فیصلے، عوام سے لا تعلقی، عوام کے مزاج کو سمجھنے میں ناکامی، بہرحال یہی وہ عناصر تھے جنہوں نے فائرنگ کے ایک چھوٹے سے واقعے کو پاکستان کی قومی زندگی کے ایک بہت بڑے سانحے میں تبدیل کر دیا۔ انہی کے دم سے ہر آنے والا دن سازشیوں کو مضبوط کرتا رہا اور سانحہ 1971 کی راہ قدم با قدم ہموار ہوتی چلی گئی۔